بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، بہت طویل عرصے کے بعد اور وقفے کے بعد آپ سب حضرات کی خدمت میں ہم حاضر ہیں، اور ہمارا جو سلسلہ خطابات کا تھا، خطاب جمعہ اور درس معیار السلوک اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس اور آپ کے مواعظ حسنہ کا، تو وہ سلسلہ آج سے پھر شروع ہو رہا ہے، اور خطاب جمعہ کے ضمن میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قربانی کی اہمیت اور فضیلت۔ اس لیے کہ عید الاضحیٰ کا وقت بالکل قریب ہے، تو مناسب معلوم ہوا کہ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ اور اقوال سلف کی روشنی میں قربانی کی اہمیت اور فضیلت پر گفتگو کی جائے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ الکوثر میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور قربانی کیا کیجئے۔ نحر کے لغوی معنی اونٹ ذبح کرنے کے ہیں۔ اس آیت میں جن دو احکام کا ذکر ہے، ان دونوں پر عید الاضحیٰ کے دن عمل ہوتا ہے، یعنی عید الاضحیٰ کے دن پہلے مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور پھر جانور قربان کرتے ہیں۔ قربانی ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے شروع ہوئی اور امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام تک مشروع چلی آ رہی ہے۔ ہر مذہب و ملت کا اس پر عمل رہا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے، سورۃ الحج کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا
لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک نظام مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کریں ان مویشیوں پر جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو جان لو کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اس کے ہر حکم کو تسلیم کرو اور اس کی مکمل اطاعت قبول کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تو قربانی دی جا رہی ہو اور دوسری طرف حرام خوری بھی جاری ہو، حرام کے مال سے ہی قربانی کے جانور خریدے جائیں اور پھر فوٹو بنوا کر اخباروں میں خبریں لگوائی جائیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کو معبود ماننا ہے تو پھر اس کی مکمل اطاعت قبول کرو اور اس کی حرام کردہ چیزوں میں منہ نہ مارو۔ وبشر المخبتین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے آپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو۔ اخبات کے معنی اپنے آپ کو پست کرنے اور تواضع و انکساری اختیار کرنے کے ہیں۔ قربانی کا عمل اگرچہ ہر امت میں جاری رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں خصوصی اہمیت اختیار کر گیا۔ اسی وجہ سے اسے سنت ابراہیمی کہا گیا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض خدا کی رضامندی کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ اسی عمل کی یاد میں ہر سال مسلمان قربانیاں کرتے ہیں۔ اس قربانی سے ایک اطاعت شعار مسلمان کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ رب کریم کی فرمانبرداری اور اطاعت میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہے اور مال و متاع کی محبت کو چھوڑ کر خاص اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کریں۔ نیز قربانی کرتے وقت یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ قربانی کی طرح دیگر تمام عبادات میں مقصود رضائے الہی رہے، غیر کے لیے عبادت کا شائبہ تک دل میں نہ رہے۔ گویا مسلمان کی زندگی اس آیت کی عملی تفسیر بن جائے جو کہ سورہ انعام میں نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہاں دوبارہ قل کہہ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو یہ اعلان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم میں سے ہر ایک کو یہ حکم پہنچ رہا ہے۔ کاش ہم میں سے ہر ایک یہ اعلان کرنے کے قابل ہو سکے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے،
جو رب العالمین ہے، لیکن یہ تب ممکن ہے جب ہم اپنی زندگی واقعتاً اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیں۔ دنیاوی زندگی کی کم از کم ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناگزیر حد تک اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں ضرور صرف کریں، لیکن اس ساری تگدو کو اصل مقصود زندگی نہ سمجھیں، بلکہ اصل مقصود زندگی اللہ کی اطاعت اور اقامت دین کی جد و جہد ہی کو سمجھیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں سورہ صافات کی تفسیر کرتے ہوئے بہت تفصیل سے اس واقعے کو لکھا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، آپ اس وقت میں اپنی والدہ محترمہ کے فاران میں رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عموماً وہاں جاتے آتے رہے تھے۔ یہ مذکور ہے کہ براق پر جاتے تھے، اور اس جملے کے یہ معنی ہے کہ جوانی کے لگ بھگ ہو گئے، لڑک پن کا زمانہ نکل گیا، اور اپنے والد کی طرح چلنے پھرنے کام کاج کرنے کے قابل ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ گویا کہ آپ اپنے پیارے صاحبزادے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے خواب وحی ہوتے ہیں، اور اس کی دلیل یہی آیت ہے۔ ایک مرفوع روایت میں بھی یہ ہے، بس اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کی آزمائش کے لیے کہ اچانک وہ گھبرا نہ اٹھے، اپنا ارادہ ان کے سامنے ظاہر کیا۔ وہاں کیا تھا؟ وہ بھی اسی درخت کے پھل تھے، نبی ابن نبی تھے۔ جواب دیتے ہیں، ابا پھر دیر کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ باتیں بھی پوچھنے کی ہوتی ہیں، جو حکم ہوا ہے اسے فوراً کر ڈالیے۔ اگر میری نسبت کھٹکا ہو تو زبانی اطمینان کیا کروں؟ چھری رکھیے، خود معلوم ہو جائے گا کہ میں کیسا کچھ صابر ہوں۔ انشاءاللہ میرا صبر آپ کا جی خوش کر دے گا۔ سبحان اللہ، جو کہا تھا وہی کر کے دکھا دیا، اور صادق الوعد ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حاصل کر ہی لیا۔ آخر باپ بیٹے دونوں حکم الہی کی اطاعت کے لیے جاں بکف تیار ہو جاتے ہیں۔ باپ بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور باپ اپنے نور چشم لخت جگر کو منہ کے بل زمین پر گراتے ہیں، تاکہ ذبح کے وقت منہ دیکھ کر محبت نہ آ جائے اور ہاتھ سست نہ پڑ جائے۔ مسند احمد بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر کو ذبح کرنے کے لیے بحکم الہی چلے تو سعی کے وقت شیطان سامنے آیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے آگے بڑھ گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ جمرہ عقبہ پر پہنچے تو پھر شیطان سامنے آیا۔ آپ نے اسے
7 کنکریاں ماریں، پھر جمرہ وسطیٰ کے پاس آیا، پھر وہاں 7 کنکریاں ماریں، پھر آگے بڑھ کر اپنے پیارے بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے دے پچھاڑا۔ ذبیح اللہ کے پاک جسم پر اس وقت سفید چادر تھی۔ کہنے لگے ابا جان اسے اتار لیجئے تاکہ اس میں آپ مجھے کفنا سکیں۔ اس وقت بیٹے کو ننگا کرتے ہوئے باپ کا عجیب حال تھا کہ آواز آئی بس ابراہیم خواب کو سچا کر چکے۔ مڑ کر دیکھا تو ایک مینڈا سفید رنگ، بڑے بڑے سینگوں اور صاف آنکھوں والا نظر پڑا۔ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو حدیثیں بیان کر رہے تھے اور حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کتاب کے قصے بیان کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا قبول شدہ ہے، اور میں نے اپنی اس مقبول دعا کو پوشیدہ کر کے رکھ چھوڑا ہے اپنی امت کی شفاعت کے لیے جو بروز قیامت ہوگی۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نے خود اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہاں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہوئے اور فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ پھر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا قصہ سنایا کہ جب آپ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے مستعد ہو گئے تو شیطان نے کہا اگر میں اس وقت انہیں نہ بہکا سکا تو مجھے ان سے عمر بھر کے لیے مایوس ہو جانا چاہیے۔ پہلے تو یہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور پوچھا کہ ابراہیم تمہارے لڑکے کو کہاں لے گئے ہیں؟ مائی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اپنے کسی کام پر لے گئے ہیں۔ اس نے کہا نہیں بلکہ وہ ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ مائی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا وہ اسے ذبح کیوں کرنے لگے؟ لعین نے کہا وہ کہتے ہیں اللہ کا انہیں یہی حکم ہے۔ جواب ملا پھر تو یہی بہتر ہے کہ وہ جلدی سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری سے فارغ ہو لیں۔ یہاں سے نامراد ہو کر بچے کے پاس آیا اور کہا تمہارے ابا تمہیں کہاں لے جاتے ہیں؟ فرمایا اپنے کام کے لیے۔ کہا نہیں بلکہ وہ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا انہیں یہی حکم ہے۔ کہا پھر تو واللہ انہیں اس کام میں بہت جلدی کرنی چاہیے۔ ان سے بھی مایوس ہو کر یہ ملعون خلیل اللہ کے پاس پہنچا، ان سے کہا بچے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ جواب دیا اپنے کام کے لیے۔ ملعون نے کہا نہیں بلکہ تم اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہو۔ آپ نے فرمایا یہ کیوں؟ بولا اس لیے کہ تمہارا خیال ہے کہ اللہ کا حکم تمہیں یوں ہی ہے،
آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ضرور ہی اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ اب ابلیس مایوس ہو گیا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، قربانی کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر ہمیشہ مداومت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال قیام فرمایا۔ اس قیام کے دوران آپ قربانی کرتے رہے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ طبرانی کبیر کی ایک روایت ہے کہ حسین ابن علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو اور وہ اپنی قربانی میں ثواب کی نیت رکھتا ہو، وہ قربانی اس شخص کے لیے دوزخ سے آڑ ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں جو کہ منقول ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وانه لیأتی یوم القیامہ بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض فطیبوا بها نفسا، رواہ الترمذی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرعید کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں ثواب عظیم ملنے کا ذریعہ بنیں گی۔ نیز فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہذا تم خوش دلی کے ساتھ میں قربانی کیا کرو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ طبرانی میں ایک روایت ہے جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم اضحی ما عمل آدمی فی هذا اليوم افضل من دم یحراق الا ان یکون رحما توصل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بقرعید کے دن فرمایا کہ آج کے دن کوئی شخص قربانی سے بہتر عمل نہیں کر سکتا الا یہ کہ صلہ رحمی کرے۔ یاد رہے کہ صلہ رحمی نفلی قربانی کا تو بدل ہو سکتی ہے، واجب قربانی کا بدل نہیں ہو سکتی۔ بقرعید کے دن قربانی پر پیسہ خرچ کرنا بہت افضل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے
پیسے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں اور چیزوں میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اس روایت کو امام طبرانی نے نقل کیا ہے۔ قربانی کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے اور اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ منقول ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں، عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنة ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالوا وما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة۔ یہ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ جن جانوروں کے بدن پر اون ہے اس اون کا کیا حکم ہے؟ کیا اس پر بھی کچھ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اون کے ہر بال کے عوض بھی ایک نیکی ملے گی۔ غور کیجئے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا کہ ایک قربانی کرنے سے ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل جائیں۔ دمبے اور بھیڑ کے بدن پر کتنے لا تعداد بال ہوتے ہیں، اور اگر کوئی صبح سے شام تک گننا چاہے تو بھی نہیں گن سکتا۔ تو سوچئے کہ ہمارے 1000-2000 کے مقابلے میں کتنی بے حساب نیکیاں ہوئیں۔ اس قدر اجر و ثواب کو دیکھ کر خوب بڑھ چڑھ کر قربانی کرنی چاہیے۔ واجب تو واجب ہے ہی، اگر وسعت ہو تو نفلی قربانی بھی کرنی چاہیے۔ ان مبارک دنوں کے چلے جانے کے بعد پھر یہ دولت کہاں نصیب ہوگی، اور اس آسانی سے یہ بے شمار نیکیاں کہاں میسر ہوں گی۔ پھر اگر اللہ جل شانہ نے مالی فراخی عطا فرمائی ہے تو جہاں اپنی طرف سے قربانی کرے وہاں اپنے مرحوم عزیزوں کی طرف سے بھی قربانی کر دے۔ مثلاً ماں باپ بہن بھائی وغیرہ، ان کی طرف سے قربانی کرنے سے ان کی روح کو اتنا عظیم الشان ثواب پہنچ جائے گا۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ محسن اعظم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے اور آپ کے اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے، ورنہ کم سے کم اپنی واجب قربانی تو ضرور ہی کر دی جائے۔ جس شخص نے قربانی واجب ہوتے ہوئے نہ کی تو اس سے بڑھ کر بد نصیب اور محروم کون ہوگا۔ حدیث میں ایسے شخص کو عیدگاہ میں
حاضری ہی سے منع کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ ملاحظہ ہو یہ حدیث مبارک جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں قربانی کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ایسا آدمی ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ جو لوگ مالی وسعت اور قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے اپنی واجب قربانی ادا نہیں کرتے، وہ آنکھیں کھولیں اور اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اول یہی خسارہ کیا کم تھا کہ قربانی نہ کرنے سے اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گئے، پھر اس پر مجسم رحمت، پیکر شفقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں اور عیدگاہ میں حاضری سے روک دیں تو ایسے شخص کا کہاں ٹھکانہ ہوگا۔ عیدگاہ اور مساجد اللہ تعالیٰ کی محبوب جگہ ہیں، یہاں جمع ہونے والوں پر عفو و کرم کی بارش ہوتی ہے، یہاں کی حاضری سے کسی بد نصیب سے بد نصیب ہی کو روکا جا سکتا ہے۔ اس لیے بخل سے کام نہ لیں، جس نے یہ مال دیا ہے یہ حکم بھی اسی کا دیا ہوا ہے، اس کی تعمیل کریں اور اسی میں سلامتی ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، قربانی کا پہلا قطرہ گرتے ہی تمام گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ بات ثابت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سے، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا فاطمہ قومی فاشہدی اضحیتک فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب أما إنه يجاء بدمها ولحمها فيوضع في ميزانك 70 ضعفا۔ فقال أبو سعيد يا رسول الله هذا لآل محمد خاصة فإنهم أهل لما خصوا به من الخير، أو لآل محمد وللمسلمين عامة؟ فقال لآل محمد خاصة وللمسلمين عامة، كذا في الترغیب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نیز وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عظیم الشان فضیلت سن کر بے ساختہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ فضیلت عظیمہ صرف اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہے؟ کیونکہ وہ واقعتاً اس کار خیر کے زیادہ مستحق ہیں۔
یا اہل بیت اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عظیم الشان فضیلت آل محمد کے لیے تو بطور خاص ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے، یعنی ہر مسلمان کو بھی قربانی کرنے کے بعد یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اس روایت سے دو اہم فضیلتیں معلوم ہوئیں۔ قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ گرتے ہی قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور پھر اس کو 70 گنا وزنی کر کے میزان میں رکھا جائے گا۔ اس لیے نہایت خوش دلی اور فراخ دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام فضیلتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ قرآن نے اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کی ہیں عید الاضحیٰ کے تعلق سے۔ اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والی زندگی کو اپنی رضا اور خوشنودی کی زندگی بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔